اتنی دیر میں ہارن پہارن کی آواز سن کر چوکیدار بھی اپنے کمرے سے نکل آیا۔ ظہور بابا دیکھیں تو صحیح کہیں شارق بھائی تو نہیں ہے۔ وہ لان کی سیڑھیوں پر ہی رک گئی۔ ظہور نے گیٹ کھول دیا۔ شارق زمان ہی تھا۔ وہ گاڑی اندر لے آیا۔ ٹوٹے پھوٹے شیشوں والی گاڑی دیکھ کر نویرہ کے حلق سے ہلکی سی چیخ برآمد ہوئی۔ ہائے اللہ! وہ ایک دم سے بولی اور منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ کہاں مر گئے تھے تم؟ کتنی دیر سے ہارن پہارن دے رہا ہوں میں۔ پٹیوں سے جگڑے شارق زمان نے گاڑی سے نکل کر ظہور کو ڈانٹا۔ وہ صاحب جی آنکھ لگ گئی تھی۔ شارق وہیں گاڑی کھڑی کر کے اندر کی طرف بڑھا، لیکن لان کی سیڑھیوں پر بے حس اور حرکت کھڑی نویرہ کو دیکھ کر ٹھٹکا، جو حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مدھم روشنی میں اس کا گلابی چمکتا چہرہ رات کی تاریکی میں بھی نمایاں ہو رہا تھا۔ یہ کیا ہوا؟ وہ اس کے سر، بازو وغیرہ پر پٹی بندی پٹیوں کو دیکھ کر پوچھ رہی تھی۔ کچھ نہیں، بس چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ وہ راستہ روکے کھڑی تھی، اس لیے شارق زمان کو بتانا پڑا، ورنہ اس کے لیے ایسی حالت میں ایک پل کو بھی کھڑا ہونا مشکل ہو رہا تھا۔ پلیز جگہ دیں۔ کچھ درد تھا اور کچھ اندرونی تلخی۔ خود بہت لہجہ کڑوا ہو گیا۔ نویرہ کو ایک دم احساس ہوا تو فوراً پیچھے ہٹی۔ شارق زمان نے اب بھی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تھا، لیکن ٹانگ ہی چھوٹا سی تھی کہ وہ صرف 2 سیڑھیاں ہی چڑھ پایا اور تیسری پر اس کے قدم لڑکھڑائے۔ نویرہ قریب ہی کھڑی متفرق اور پریشان نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ایک دم آگے بڑھ کر اس نے شارق زمان کے وجود کو سمیٹ لیا۔ ایک بھرپور توانا وجود کو اپنے بازوؤں سے سہارا دے کر اس کو قدم بڑھانے میں مدد دینا خاصا مشکل تھا۔ ظہور بابا، شارق بھائی کو اندر لے آئیے۔ شارق زمان کو ہنستا مہدوش زخمی حالت دیکھ کر نویرہ کا دل بڑھ آیا۔ نازک سے وجود سے اس توانا مرد کو سہارا دینا مشکل ہو رہا تھا۔ اس نے دور کھڑے ظہور بابا کو آواز دی۔ وہ فوراً آگے بڑھے اور شارق زمان کو اندر لے گئے۔ وہ شارق کو اس کے کمرے میں لے آئے۔ نویرہ بھی ان کے پیچھے پیچھے تھی۔ ظہور بابا نے شارق زمان کو بستر پر لٹا دیا۔ شارق بھائی، یہ سب کیسے ہوا؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ بستر پر لیٹتے ہی شارق آنکھیں بند کر چکا تھا۔ اس متفکر آواز پر اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ جھلملاتی موٹی سی آنکھیں اس پر جھکی ہوئی تھی۔ شارق زمان صرف ایک نظر ڈال پایا۔ ایکسیڈنٹ خاصا شدید ہوا تھا۔ نہ جانے کون لوگ تھے جو اس کی ٹوٹی پھوٹی گاڑی پر اسے قریبی کلینک تک لے گئے تھے۔ ضروری مرہم پٹی کے بعد شارق کے ہوش میں آتے ہی ڈاکٹر نے اسے فارغ کر دیا۔ وہ ایک چھوٹا سا کلینک تھا۔ 12 بجے کے بعد ڈاکٹر کو بند کرنا تھا، مگر اس کی وجہ سے وہ لیٹ ہو گیا تھا۔ اس کو جہاں تک لانے والے چلے گئے تھے۔ اس کی تمام چیزیں اس کے پاس ہی تھی۔ ٹانگ میں درد ایسا تھا کہ چلنا محال، لیکن وہ وہاں سے نکل آیا۔ اتنی سخت تکلیف میں ڈرائیونگ کر کے گھر تک آنا اسے مزید درد سے دوچار کر گیا تھا۔ شارق بھائی، وہ شاید غنودگی میں تھا جب اس نے نرم ہاتھوں کا لمس اپنی پیشانی پر محسوس کیا۔ شارق بے قرار تڑپا لہجہ تھا۔ صاحب جی، یہ ظہور کی آواز تھی۔ شارق نے بامشکل آنکھیں کھولی۔ پہلی نظر جس چہرے پر پڑی وہ آنسوں میں بھیگا ہوا روشن چہرہ تھا۔ بھیگے چہرے پر نظر جمانا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ صاحب جی، کیا ہوا؟ طبیعت زیادہ خراب ہے؟ وہ فکر مندی سے پوچھ رہا تھا۔ شارق نے صرف گردن ہلائی۔ ظہور بابا، آپ ایسا کریں گے، یہ خون آلودہ پھٹے ہوئے کپڑے بدلوائیں، ورنہ ان کپڑوں سے تو ان کی طبیعت مزید خراب ہوگی۔ میں ان کے لیے کھانے پینے کو کچھ لے کر آتی ہوں۔ وہ ظہور بابا کو ہدایت دے کر تیزی سے الماری کی طرف بڑھی۔ وہ پہلی دفعہ شارق کی کسی چیز کو ہاتھ لگا رہی تھی۔ شارق کی حالت نے اسے اچھا خاصا بدحواس کر دیا تھا۔ تیزی سے الماری سے کپڑے نکالتے ہوئے الماری کے پٹ کے اندرونی جانب کے خانے میں شراب کی ان گنت خالی بوتلوں میں سے 1-2 نیچے آ گری تھی۔ شراب کی بو کی وجہ سے بمشکل اس نے کپڑے نکالے۔ آپ ان کے کپڑے وغیرہ بدلوائیں، میں دودھ لے کر آتی ہوں، ساتھ میں کوئی میڈیسن بھی دیکھتی ہوں۔ ظہور بابا نے کپڑے لے لیے۔ وہ ایک تلخ سی نگاہ بستر پر لیٹے کراہیں بڑھتے وجود پر ڈال کر کمرے سے باہر نکلی۔ شارق بھائی، یہ آپ کن راہوں پر چل نکلے؟ کبھی تو سوچتے آپ کس خاندان کے چشم و چراغ ہیں؟ اپنی ماں کے گناہوں کا بدلہ اپنے آپ کو برباد کر کے کیوں لے رہے ہیں؟ گرم دودھ گرم کرتے ہوئے مسلسل اپنے بہتے آنسو صاف کرتی رہی۔
شارق زمان اس کے سگے تایا زاد تھے۔ ان کی اس مہدوش حالت کا ذمہ دار نہ جانے کون تھا، مگر خاندان کا ہر فرد ان کے دکھ میں افسردہ تھا۔ ہر فرد کو شارق زمان بے حد عزیز تھا۔ دودھ گرم کر کے گلاس میں ڈال کر وہ مختلف درازیں گنگالنے لگی۔ ایک دراز میں فرسٹ ایڈ باکس مل گیا، اس میں سے متعلقہ میڈیسن نکال کر وہ ٹرے میں گلاس اور میڈیسن رکھ کر کمرے میں لے آئی۔ بستر خالی تھا۔ ظہور بابا باتھ روم کے بند دروازے کے قریب کھڑے تھے۔ شارق بھائی شاید اندر تھے۔ 2 منٹ بعد وہ نکل آئے۔ وہ کپڑے بدل چکے تھے۔ نویرہ نے سکون کی سانس لی۔ ظہور بابا نے اسے دوبارہ بستر پر لٹا دیا۔ بابا یہ آپ ان کو دودھ کے ساتھ میڈیسن کھلا دیں۔ اس نے بابا کو ٹرے پکڑا دی۔ مجھے کچھ بھی نہیں کھانا۔ شارق زمان کے لہجے میں اب بھی درد نمایاں تھا۔ تلخی سے اس نے انکار کر دیا۔ ظہور بابا شارق کے انکار پر نویرہ کو دیکھنے لگے۔ یہ دودھ ہے، ساتھ میں درد کی میڈیسن ہے۔ اب مجھے تو یہ نہیں پتا کہ کیا ہوا ہے، کہاں کہاں چوٹیں آئی ہیں، مگر یہ پین کلر درد میں آرام دے گی۔ وہ اس کے سرہانے آ کھڑی ہوئی۔ شارق زمان جو پہلے ہی درد کی بھٹی میں جھلس رہا تھا، نویرہ کے ہدایت دینے پر مزید سلگا۔ میں نے کہا نا کہ مجھے کچھ نہیں لینا، جاؤ تم لوگ، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ نہیں مرنے والا میں، جاؤ پیچھا چھوڑو تم لوگ میرا۔ لباس بدلنے سے شارق کے اندر کچھ حواس بحال ہو رہے تھے، اس لیے وہ تلخ بھی ہوتا جا رہا تھا۔ نویرہ ہونٹ بینچتے اسے دیکھتی رہی۔ لائیے مجھے دیں۔ اس نے کچھ سوچ کر ظہور بابا کے ہاتھ سے گلاس لے لیا۔ آرام سے اٹھ کر یہ دودھ پی لیں، ملازمہ نہیں ہوں آپ کی جو آپ کے سرہانے کھڑی رہوں اور بے فکر ہیں۔ جس طرح کی آپ کی حرکتیں ہیں، آپ اتنی جلد مرنے والے نہیں ہیں۔ دودھ کا گلاس لے کر وہ اس کے سر پر کھڑی تھی۔ شارق زمان نے بے بسی سے دیکھا۔ گلابی روشن روشن چہرہ سپاٹ سے تاثرات لیے ہوئے تھا۔ گہری کالی آنکھیں اٹل ارادے کو ظاہر کر رہی تھی۔ شارق انتہائی کوفت سے کوہنیوں پر دباؤ ڈالتے ہوئے اٹھا۔ لا دو آب حیات۔ نویرہ نے جلدی سے گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ دوسرے ہاتھ سے ظہور بابا سے گولیاں لے کر ہتھیلی اس کی طرف بڑھائی۔ اب کیا ہے؟ دودھ کا گلاس اس کے ہاتھ میں کانپ رہا تھا، مگر گولیوں کو دیکھ کر اس کی تلخی مزید بڑھ گئی۔ میڈیسن ہے، آرام دے گی۔ صاف شفاف ہتھیلی پھیلائے وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا، مگر اس کے چہرے کے گلابی پن کو دیکھا اور ایک نظر گلابی ہتھیلی پر ڈالی۔ اس نے لرزتے ہاتھ سے اس کی صاف شفاف نرم سی ہتھیلی سے گولیاں اٹھائیں اور منہ میں رکھ کر وہ ایک گھونٹ میں دودھ کا گلاس منہ سے لگا کر خالی کر گیا۔ نویرہ نے شارق زمان کے ہاتھ سے خالی گلاس لے کر سکون کی سانس لی۔ ویسے یہ سب ہوا کیسے؟ اسے گلاس تھما کر وہ دوبارہ پلکیں مون چکا تھا۔ نویرہ کی آواز پر بھی اس نے آنکھیں نہیں کھولی۔ کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ بند آنکھوں سے ہی وہ بولا۔ ڈاکٹر کے پاس کیے تھے؟ اس نے دوسرا سوال کیا تو شارق نے کچھ ناگواری سے آنکھیں کھول کر نویرہ کو دیکھا۔ وہ سکون سے سونا چاہتا تھا، مگر یہ لڑکی ظاہر ہے یہ مرمت محض کرنے سے تو رہا۔ حسب روایت تلخ جواب ملا۔ کہاں کہاں چوٹیں آئی ہیں؟ شدید ہیں یا معمولی سی ہیں؟ اس کے لہجے کی تلخی کو یکسر نظر انداز کیے اس نے اگلا سوال کیا۔ تمہیں نیند نہیں آ رہی؟ شارق زمان کی ضبط کی انتہا تھی، ساتھ ساتھ اسے حیرت بھی ہوئی تھی کہ وہ نویرہ تو کیا ہر کسی سے بڑے لیے دیے انداز میں رہتا تھا، مگر یہ لڑکی آج شارق زمان کو حیران پر حیران کیے جا رہی تھی۔ نہیں، مجھے انجان جگہ پر مشکل سے ہی نیند آتی ہے۔ شارق زمان کو آرام سے جواب دے کر وہ اب کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ خاصا بے ترتیب سا کمرہ تھا، ہر چیز ادھر سے ادھر بکھری پڑی تھی۔ وہ اس کمرے میں بہت کم آتی تھی، شاید ہی چند بار آنا ہوا تھا، پھر شارق کا رویہ ایسا ہوتا کہ وہ اس سے کم ہی مخاطب ہوتی تھی۔ آج بھی اس کی خراب کنڈیشن کی وجہ سے وہ اس سے نہ صرف گفتگو کر رہی تھی بلکہ اس کی تھوڑی بہت تیمارداری بھی کر چکی تھی۔ بی بی جی، میرے لیے اب کیا حکم ہے؟ وہ بغور کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ جب ظہور کی آواز آئی تو وہ ایک دم چونک گئی۔ وہ بیچارہ نیند سے بے حال کھڑا تھا۔ ہاں بابا، آپ جائیے۔ ایک نظر اس نے شارق پر ڈالی جو دوبارہ سے آنکھیں بند کر چکا تھا۔
ظہور بابا کمرے سے نکل گئے تھے۔ وہ شارق زمان کو بغور دیکھ رہی تھی۔ اونچا، لمبا، جوان سراپا تھا، خوبصورت وجیح نین نقش والا مردانہ چہرہ ہلکی ہلکی سرخی لیے ہوئے تھا۔ چہرے پر کھچاؤ کی کیفیت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ دلکشی اور مردانہ وجاہت کا پیکر تھا۔ شارق بھائی، درد ہو یا طبیعت زیادہ خراب ہو تو آپ یہ انٹرکام بجا دیجیے گا، میں خالہ جان کے کمرے میں ہوں۔ شارق زمان کی لرزی پلکیں دیکھ کر اس نے کہا اور واپس جانے کے لیے مڑی۔ کمرے سے نکلنے سے قبل شارق کی آواز گونجی، یہ لائٹ آف کر جاؤ پلیز۔ وہ خاموشی سے پلٹی، تمام لائٹس آف اور نائٹ بلب روشن کر کے دروازہ بند کر کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ جب سے کالج آئی تھی تو عجیب کھویا کھویا سا انداز تھا۔ زرش محسوس تو پہلے ہی کر چکی تھی مگر ٹوکا نہیں تھا۔ میڈم زبیدہ کی کلاس میں بھی فرح کو اسی طرح ذہنی طور پر غیر حاضر محسوس کر کے وہ اندر ہی اندر حیران ضرور ہوئی تھی۔ خدا خیر کرے، بھلا ایسی کیا بات ہوگی جو یہ لڑکی اس حد تک غیر حاضر ہے؟ سارا پیریڈ زرش یہی سوچتی رہی۔ پیریڈ ختم ہوتے ہی وہ دونوں اپنی فائلز اور کتابیں سمیٹ کر باہر نکل آئی۔ فرح، کیا بات ہے، تم پریشان ہو؟ وہ دونوں کمپیوٹر لیب میں آ کر بیٹھ گئی۔ فرح کا وہی انداز تھا، مجبوراً زرش کو پوچھنا ہی پڑا۔ ان کا فارغ وقت اسی لیب میں گزرتا تھا۔ اس وقت کلاس آف تھی سو وہ اطمینان سے پوچھ رہی تھی، نہیں کوئی بھی بات نہیں، میں تو بالکل بھی پریشان نہیں۔ وہ زرش کے استفسار پر پہلے تو چونکی پھر ایک دم ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے نفی میں گردن ہلانے لگی۔ مجھ سے جھوٹ بول رہی ہو، میں تمہاری نس نس سے واقف ہوں، کوئی بات ضرور ہے۔ اس وقت لیب بالکل خالی تھا، صرف 3 لڑکیاں تھیں، اس لیے زرش نے آرام سے جرا کی، او کم آن ڈیئر، کوئی بات نہیں، دراصل امی کی طرف سے پریشانی ہے، پھر ابو بھی گھر پر نہیں، رات ان کا فون آیا تھا، کہہ رہے تھے ان کا ٹور لمبا بھی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ تو کوئی اور الجھن نہیں۔ پھیکی ہنسی ہنستے اس نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ زرش مشکوک نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تیمی اس سے پہلے بھی ناراض ہوتی تھی، بلکہ کئی دن کمرہ نشین ہو جاتی تھی۔ اس نے کبھی بھی کالج ٹائمنگ میں اس بات کو سر پر سوار نہیں کیا تھا، لیکن اس بار یار ایسے کیوں گھور رہی ہو؟ زرش کو اپنا مسلسل جائزہ لیتا پا کر اس نے ٹوکا تو وہ ایک گہری سانس لے کر سیدھی ہو گئی۔ مان لیتی ہوں مگر دل تو نہیں مان رہا۔ فائل کھول کر اپنے سامنے پھیلاتے ہوئے اس نے کہا۔ اس نے سونکھ کی سانس دی، ورنہ زرش اس کے سر ہو جاتی تو اس سے ٹالنا مشکل ہو جاتا۔ یہ سر حسن کا پیریڈ بھی کتنا مشکل ہوتا ہے، وہ یہ پریکٹیکل نہیں کرواتے بلکہ بندے کا خون نچوڑتے ہیں۔ زرش نے اپنے سامنے پڑے پی سی کو آن کرتے ہوئے کہا۔ فرح مسکرا دی، اسے زرش کی یہ عادت اچھی لگتی تھی۔ وہ اس بات کے زیادہ پیچھے نہیں پڑتی جس پر اسے شک گزرا ہوا ہو کہ کوئی سے کچھ چھپا رہا ہے، بلکہ الٹا وہ اس بات کی جانب سے مکمل لا تعلقی اور کنارہ کشی اختیار کر لیتے جب تک کہ اصل حقیقت خود بہت سامنے نہ آ جائے۔ ہاں، پریکٹیکل واقعی مشکل ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ فائدہ ضرور ہوتا ہے کہ بندے کو دوبارہ کہیں اور سے کمپیوٹر سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ فرح نے بھی اپنی مکمل توجہ حال پر مرکوز کی ہوئی تھی۔ یہی تو اصل مزہ ہے کسی کام کو سیکھنے کا۔ سر حسن جیسے استاد بہت کم ہوتے ہیں، وہ ہمیں وہ سب کچھ ابھی سے سکھا رہے ہیں جو کہ ایم کام کمپیوٹر میں مہارت رکھنے والے شخص سب سے آخر میں سکھاتا ہے۔ کی بورڈ پر تیزی سے انگلیاں چلاتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی۔ دراصل ہمیں اس لیے بھی یہ بات زیادہ محسوس ہو رہی ہے کہ ہم دونوں سمیان بھائی سے اچھا خاصا سیکھ چکے ہیں، جبکہ وہ لڑکیاں جنہیں کمپیوٹر کی بیسک ہی نہیں پتہ، انہیں اب آ کر مسئلہ ہو رہا ہے۔ ہاں یہ تو ہے، سمیان بھائی کا سکھایا ہوا آج ہمارے کام آ رہا ہے۔ آج ہم دونوں سر حسن کی چہیتیاں ہیں، یہ انہی کی بدولت ہے، زرش نے ہنس کر کہا۔ فرح بھی مسکرا دی۔ وہ مکمل طور پر اپنے آپ کو زرش کی باتوں میں محو کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کی یہ شعوری کوشش قطعی ناکام ہو رہی تھی۔ اس کا ذہن بری طرح الجھ رہا تھا، لیکن وہ اپنے آپ کو مکمل طور پر حاضر نہیں کر پا رہی تھی۔ رات بھر کمپیوٹر پر کام کرتے یوں ہی اس کا جی انٹرنیٹ یوز کرنے کو چاہ رہا تھا۔ وہ اجنبی ای میلز کی وجہ سے بہت احتیاط کرنے لگی تھی۔
وہ عثمان بھائی اور فاریہ بھابھی سے زیادہ تر رابطہ ای میلز کے ذریعے ہی رکھتی تھی۔ عثمان بھائی اسلام آباد جا چکے تھے۔ اس کا دل فاریہ بھابھی سے بات کرنے کو چاہ رہا تھا۔ اس نے بہت ڈرتے ڈرتے ای میل باکس کھولا اور پہلی ہی ای میل نے اسے اپنی جگہ ساکت کر دیا۔ فرح بہت بری ہو تم، ای میل ریسیو کیوں نہیں کرتی؟ سارا دن تم سے رابطے کی کوشش میں ہلکان ہوتے میری انگلیاں دکھنے لگتی ہیں۔ مانیٹر کی اسکرین پر آنکھیں جمع اس کا دماغ کچھ بھی سوچنے سے محروم ہو چکا تھا۔ دل پھوٹ پھوٹ کر رونے کو چاہ رہا تھا۔ نہ جانے وہ کون تھا، اس کی جان سولی پر لٹکی ہوئی تھی۔ ایک دم دل چاہا کہ ابھی جا کر سمیان بھائی کو اپنے کمرے میں لا کر یہ سب دکھائے بتائے، مگر اس کے اندر اپنی جگہ سے ایک انچ بھی ہلنے کی سکت نہ تھی۔ اس نے فوراً پی سی آف کر دیا، لیکن اس کے بعد اس کی ساری رات کانٹوں پر لوٹتے گزری۔ ذہن بری طرح الجھ چکا تھا۔ سمیان بھائی کو وہ کیا بتائے؟ کس کشمکش میں وہ بری طرح پھنسی ہوئی تھی۔